السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے میرے پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے کوشچن لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو کہ درخشاں 10th کلاس کا اور یہ آبجیکٹیو کوشچن ہے اور یہ شبنم کمالی اور حمد خدائے عز و جل میں سے ہے، جو کہ اس سے پہلے وہ چیز سمجھایا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، اور آپ پچھلے ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ چلتے ہم بڑھتے ہیں کوشچن کی طرف۔ کوشچن کر رہا ہے معروضی سوالات و جوابات یعنی ضروری سوالات و جوابات ہیں۔ کوشچن نمبر اے میں کہ نظم حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ آپ کو بتلایا گیا تھا ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے نعت، ایک ہوتا ہے منقبت، ایک ہوتا ہے قصیدہ۔ حمد میں اللہ کی تعریف، نعت میں نبی پاک کی تعریف، اور منقبت میں بزرگان دین، اولیاء کرام اور خلفائے راشدین صحابہ کرام کی تعریف کی جاتی ہے، اور قصیدہ میں کسی بھی شخص کی تعریف کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 1 کہہ رہا ہے کہ نظم حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ تو حمد میں ہمیشہ کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ ہمیشہ خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اس میں آپشن دیا ہے خدا کی، بی میں رسول کی، سی میں اولیاء کرام کی، ڈی میں صحابہ کرام کی۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ نظم حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ کوشچن نمبر 2 میں کہہ رہا ہے کہ شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو آپشن نمبر کہہ رہا ہے اے میں 1، بی میں 2، سی میں 3، ڈی میں 4۔ تو ایک شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے ہوتے ہیں، تو ٹک لگائیں گے بی پر۔ کوشچن نمبر 3 میں کہہ رہا ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن دے رہا ہے کہ اے میں حسن ریزا، بی میں کہہ رہا ہے کہ احسن ریزا، مصطفیٰ ریزا، اور ڈی میں احمد ریزا۔ کون سا صحیح ہوگا؟ تو آپ کو بتایا گیا تھا شبنم کمالی کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ مصطفیٰ ریزا تھا۔ کیا تھا؟ مصطفیٰ ریزا تھا۔ آپشن نمبر سی ہو جائے گا صحیح جواب۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی طرف۔ کوشچن نمبر 4 میں کہہ رہا ہے کہ ذیل میں آکاش کا مترادف کون ہے؟ آپشن نمبر اے کہہ رہا ہے خورشید، بی کہہ رہا ہے آفتاب، سی کہہ رہا ہے آسمان، ڈی کہہ رہا ہے افق۔ تو اب دیکھیے کہ آکاش کا مترادف یعنی ہم معنی، یعنی لفظ 2 ہو اس کا معنی ایک ہی ہو۔ آکاش آسمان کو کہتے ہیں۔ اب کہہ رہا ہے کہ اس کا مترادف کیا ہوگا؟ تو آسمان ہوگا۔ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا صحیح جواب۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف۔ کوشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5 میں ہے کہ حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد کی تعریف کیا ہے؟ تو اب بتایا تھا حمد میں ہمیشہ کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو حمد میں خدا کی تعریف، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپشن دیا ہے اے میں رسول کی تعریف، بی میں خدا کی تعریف، سی میں بزرگان کی تعریف، ڈی میں فرشتوں کی تعریف۔ تو حمد جب بھی آئے گا حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا صحیح جواب، یعنی خدا کی تعریف۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 6 کی طرف۔ کہہ رہا ہے کہ حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آتا ہے؟ حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آتا ہے؟ آپشن کہہ رہا ہے کہ اے میں خدا کے لیے، بی میں رسول کے لیے، سی میں انبیاء کے لیے، ڈی میں بزرگان کے لیے۔ تو بتایا تھا حمد جب بھی بولا جاتا ہے اس کے لیے خدا کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپشن نمبر اے ہو جائے گا صحیح جواب۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 7 کی طرف۔ کوشچن نمبر 7 کہہ رہا ہے کہ حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ یعنی حمد کا اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا ہم معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2 لفظ ہو اس کا معنی کیا ہو؟ ایک ہی ہو۔ حمد مطلب تعریف۔ اب دیکھیے کہ تعریف جو ہے اس کا ایک اور لفظ کون سا ہے؟ اس میں دیا ہے آپشن میں اے میں نعت، بی میں ثنا، سی میں عقیدت، ڈی میں بندگی۔ تو آپ دیکھیے حمد کا مطلب بھی ہوتا ہے تعریف، اور ثنا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ تعریف ہوتا ہے۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا کون سا؟ بی نمبر صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی ثنا۔ کوشچن نمبر بڑھتے ہیں 8 کی طرف۔ کہہ رہا ہے کہ سوال میں باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ یعنی باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ تو اب دیکھیے گا آپشن نمبر کہہ رہا ہے اے میں رزق، بی میں رحمت، سی میں مہربانی، ڈی میں بزرگی۔
تو یعنی باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا صحیح، یعنی کیا ہے؟ رزق ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 9 کی طرف۔ کوشچن نمبر 9 میں کہہ رہا ہے کہ نور کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ضد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ سمجھیے، ضد کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ضد کا مطلب ہوتا ہے الٹا۔ الٹا ضد کا مطلب الٹا، یعنی نور مطلب ہوتا ہے روشنی۔ اب روشنی کا اپوزٹ کیا آتا ہے، یعنی اس کا الٹا کیا آتا ہے، اس کا برعکس کیا آتا ہے؟ آپشن میں کہہ رہا ہے کہ غفلت، بی میں کہہ رہا ہے ظلمت، سی میں کہہ رہا ہے حکمت، اور ڈی میں کہہ رہا ہے شرکت۔ تو اب نور مطلب ہوتا ہے روشنی اور ظلمت مطلب ہوتا ہے اندھیرا، تو یہ صحیح جواب ہو جائے گا بی نمبر کا، یعنی اندھیرا، ظلمت۔ اب بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 10 کی طرف۔ کہہ رہا ہے 10 میں فکر کا مترادف کیا ہوگا؟ فکر کا مترادف کیا ہوگا؟ اب آپشن میں کہہ رہا ہے کہ اے میں خیال، بی میں غور، سی میں خوف، ڈی میں ان میں سے سبھی۔ یعنی فکر مطلب ہوتا ہے سوچنا، خیال کرنا، غور و خوض کرنا۔ تو اب دیکھیے اس میں خیال بھی دیا ہے، غور بھی دیا ہے، خوض بھی دیا ہے، ڈی میں ان میں سے بھی دیا ہے۔ تو سیدھی بات ہے، انسان جب فکر کرتا ہے تو خیال بھی کرتا ہے، غور بھی کرتا ہے، خوض بھی کرتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے۔ تو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا صحیح جواب، نہیں سبھی۔ پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 11 کی طرف۔ کوشچن نمبر 11 کی طرف کہہ رہا ہے کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ آپشن میں دیا ہے نمبر 1 میں فرشتے، بی میں پیغمبر، سی میں بزرگان، ڈی میں اللہ تعالیٰ۔ تو سیدھی سی بات، جتنے بھی انسان کو پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتے ہیں، سب کو حل کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا صحیح جواب، ڈی ہو جائے گا صحیح جواب۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 12 کی طرف۔ کوشچن نمبر 12 میں ہے کہ سب کی حیات و موت کا کسے خیال ہے؟ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے موت و حیات کا کسے خیال ہے؟ اے میں کہہ رہا فرشتے کو، بی میں کہہ رہا ہے پیغمبر کو، سی میں کہہ رہا بزرگان کو، اور ڈی میں کہہ رہا ہے مولا کو۔ تو سیدھی بات ہے کہ موت و حیات کے مالک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا صحیح جواب، یعنی مولا کو۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 13 کی طرف۔ 13 میں کہہ رہا ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو اب آپشن دیا ہے کہ 1910 عیسوی میں، بی میں کہہ رہا 1911 عیسوی میں، سی میں کہہ رہا 1930 عیسوی میں، ڈی میں کہہ رہا 1938 عیسوی میں۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ شبنم کمالی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ تو 1938 عیسوی میں ہوئی تھی، 1938 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا صحیح جواب۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 14 کی طرف۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ یعنی شبنم کمالی پیدا کہاں ہوئے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ آپشن میں دے رہا ہے کہ اے میں سیتامڑھی، بی میں پٹنہ، سی میں اورنگ آباد، ڈی میں آگرہ۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ بتایا گیا تھا پچھلے ویڈیو کے اندر، اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں جا کر دیکھ لیجئے، اس کو میں نے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے۔ تو شبنم کمالی جو ہے نا، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا صحیح جواب، سیتامڑھی۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 15 کی طرف۔ کہہ رہا ہے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ اب دیکھیے آپشن دے رہا ہے کہ اے میں 2005 عیسوی، بی میں 2004 عیسوی، سی میں 2002 عیسوی، اور ڈی میں 2010 عیسوی۔ تو اب اس میں صحیح ہو جائے گا آپشن نمبر بی۔ ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ انتقال ہوا تھا 2004 میں ہوا تھا، 2004 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 16 کی طرف۔ کوشچن نمبر 16 میں کہہ رہا ہے کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ یعنی یہ جو کائنات ہے، کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ آپ دیکھیے اس میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپشن دے رہا ہے کہ اے میں ولی، بی میں نبی، سی میں خدا، ڈی میں بادشاہ۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو کائنات ہے، یعنی دنیا ہے، دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ تو خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپشن نمبر سی ہو جائے گا اس کا صحیح جواب۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 17 کی طرف۔
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि शबनम कमाली की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। इन शबनम कमाली ने कोई नज्म लिखा दरख्सा के अंदर और जो हमारे निशाब में क्या है, शामिल है। तो अब देखिए इसमें दिखा रहा है ऑप्शन में, ए में हमदे खुदा अज़्ज़ा वजल, बी में हमदे खुदा रहमान, सी में हमदे खुदा रहीम, डी में उनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है कि शबनम कमाली की जो नज़म है वो जो दरख्सा के अंदर निसाब में शामिल है वह है हमदे खुदाए अज़्ज़ा वजल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में यह है कि शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किस शय में सर्फ किया, यानी किस शय में खर्च किया। तो अब देखिए आपको इसमें दिखा रहा है, ए में तबलीग मजहब, बी में तबलीग खुदा, सी में तबलीग रसूल, डी में तबलीग इस्लाम। तो सीधी सी बात है कि शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर जो हिस्सा गुजारा है वो किस में गुजारा है, तो तबलीग इस्लाम में गुजारा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से था। शबनम कमाली कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन दे रहा है कि ए में उड़ीसा का, बी में बंगाल का, सी में बिहार का, डी में यूपी का। तो सीधी सी बात है शबनम कमाली का जो ताल्लुक था वो ताल्लुक उनका बिहार से था, यानी वो कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था। जो शबनम कमाली थे उनकी तखल्लुस क्या था। तो अब देखिए कह रहा है कि ए में असद, बी में मोमिन, सी में हसरत, डी में शबनम। तो सीधी सी बात है कि शबनम कमाली का जो तखल्लुस था ना वो क्या है, उनका शबनम तखल्लुस था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही उत्तर, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि नात पाक में किसकी तारीफ बयान की जाती है, यानी जो नात है वो नात में किसकी तारीफ की जाती है। मैंने आपको बताया था एक होता है नात, एक होता है हमद, एक होता है मनक़बत, एक होता है कसीदा। हमद में अल्लाह की तारीफ, नात में नबी पाक की तारीफ, रसूल पाक की तारीफ, और मनक़बत में बुजुर्गान दीन, औलियाए दीन, खुलफाए राशिदीन, साहब कराम की तारीफ, और कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है। तो अब देखिए इस ये नात है और ऑप्शन दिया है आपको, कह रहा है ऑप्शन के अंदर कि एक में खुदाए, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि रसूल पाक, बी में खुदाए पाक, सी में मनक़बत, डी मुनाजात। तो अब देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रसूल पाक। नात में तारीफ की जाती है किसकी, रसूल की तारीफ की जाती है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि उरूज के माना क्या है, उरूज के माना क्या है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के तहत उरूज क्या मतलब होता है, आगे बढ़ना। क्या होता है, आगे बढ़ना। तो अब देखिएगा उरूज क्या मतलब होता है, आगे बढ़ना। अब देखिए ऑप्शन दिया है कि आपको ए में दुनिया, बी में तारीफ, सी में तरक्की, डी में ख्याल। जब इंसान तरक्की करता है तो क्या होता है, कहता है ये आदमी आगे बढ़ रहा है, तो ये तरक्की करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, इन तरक्की। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन है। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि बेनवा के माना क्या होगा, बेनवा के माना क्या होगा। अब देखिए बेनवा के माना क्या होगा, तो इसका माना हो जाएगा, पहला तो ये कि दिया ऑप्शन में अंधेरा, बी में खामोशी, और डी में रूह, और सी में इबादत। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर सही जवाब है, खामोशी। बेनवा का मतलब होता है खामोशी। उसके बाद क्वेश्चन खत्म। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया है आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी इसमें आपको बता दिया गया है किसका कौन सही जवाब है और कहाँ पे किसका कौन ए है, कौन बी है, कौन सी का है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 8808817368। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को
آگے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔